السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قبض کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی کئی اقسام کی بیماریاں اسی قبض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک قبض رہے گی انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ یہ ایک پریشان کن مرض ہے۔ انسان ہر وقت بے چین اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، اور اگر یہ مرض مزمن یعنی پرانا ہو جائے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بے رونق ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے روزمرہ کام دل جمی سے سر انجام نہیں دے پاتا۔ ناظرین اکرام، اگر اس ویڈیو میں قبض کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین ہر خاص عوام اس مرض سے واقف ہیں، لہذا ناظرین میں سیدھا نسخے کی طرف آتا ہوں۔ یہ نسخہ بچوں اور ان افراد کے لیے بہت ہی موزوں ہے جو بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، یعنی نہ زیادہ گرم ادویات استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی سرد ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ بنانے میں نہایت آسان ہے اور کم خرچ بھی ہے۔ اس کے اجزاء آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ناظرین اس نسخہ میں 2 ایسی ادوات کا ذکر ہوگا جن کو آپ مصفحہ کیے بغیر استعمال نہ کریں۔ ناظرین اب آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ سنا مکی 2 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، سونف 1 تولہ، گندھک آملہ سار مصفحہ 1 تولہ اور مصری 6 تولہ لے لیں۔ سنا مکی کو ناظرین آپ صاف کر لیں، اس کی ڈنڈیاں وغیرہ نکال لیں، صرف پتے استعمال کرنے ہیں۔ اگر ساتھ ڈنڈیاں بھی استعمال کریں گے تو پیٹ میں مروڑ اٹھ سکتے ہیں، لہذا آپ نے صرف صاف شدہ پتے ہی استعمال کرنے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے گندھک آملہ سار کو مصفحہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو پنساری کی دکان سے مصفحہ گندھک مل سکتا ہے اور وہ قابل اعتماد اور بھروسے والا آدمی ہے تو آپ بے شک اس سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود مصفحہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ جتنا آپ کو گندھک مصفحہ کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے روغن گاؤ میں چرب کر لیں اور ایک لوہے کی کڑھائی میں ڈال دیں اور نیچے نرم آگ جلائیں، تیز آگ نہ جلائیں۔ جب گندھک پگھل جائے تو ایک دیگ کی جس میں گائے کا دودھ ہو، اس کے منہ پر باریک کپڑا بندھا ہوا ہو، آرام سے اس گندھک کو کپڑے پر انڈیل دیں اور جب گندھک ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو نکال لیں۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل 7 بار کرنا ہے، اور اگر کپڑا ہر دفعہ تبدیل کر دیں اور اگر دودھ بھی تبدیل کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس طرح آپ کا گندھک مصفحہ ہو جائے گا۔ ناظرین جو اجزاء میں نے بتائے ہیں ان سب کو باریک پیس لیں تاکہ باریک صفوف بن جائے۔ آپ کا یہ نسخہ تیار ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس نسخے کی مقدار کی۔ تو بچوں کے لیے 2 ماشا سے 4 ماشا اور بڑوں کے لیے 6 ماشا سے 1 تولہ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا عرق سونف کے ساتھ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ صبح کو پاخانہ سہولت کے ساتھ خارج ہوگا اور آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ آپ یہ نسخہ بنائیں، بہت ہی آسان اور کم خرچ ہے۔ ناظرین اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔